اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہیں سورہ ہود کی، آیت نمبر 71 سے 73 ہے، یہ 71 سے 73۔ تو یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اور ابراہیم کی بیوی قریب کھڑی تھی۔ کہاں کھڑی تھی؟ ومراتہ یعنی ان کی زوجہ بیگم، ٹھیک ہے۔ قائمتن وہ کھڑی ہوئی تھی، قائمہ قیام آپ اردو بھی بولتے ہیں نا۔ فضحکت، دحک کہتے ہیں ہنسنے کو، سو وہ ہنس پڑی۔ یہ جب انہوں نے بشارت سنی کہ ان کے گھر میں یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوگی تو وہ ہنس پڑی۔ ہنسنے کا آپ کو پتا ہے نا، ایک آواز کے ساتھ ہنسی آ جاتی ہے نا، ایک تو ہوتا ہے مسکرانا اور ایک ہوتا ہے ہنسنا۔ تو جب آپ ہنستے ہیں نا تو آپ کی تھوڑی آواز وہ ظاہر ہو جاتی ہے، تو وہ ہنس پڑی، یعنی وہ آواز ہنسنے کی ادھر یعنی مہمان بیٹھے تھے ادھر بھی آواز آئی ہنسنے کی۔ پھر ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتے کی، ٹھیک ہے۔ ومن ورائے اس کے بعد اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بی بی سارہ کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے کہا قالت، یہاں قالا نہیں ہے قالت، وہ کہنے لگی یا ویلتا، جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں نا ارے واہ یا ہائے، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں نا، تو یہ یعنی بطور تعجب کہا، کہنے لگی کہ وہ بولی ہائے ہائے ہائے، کیا اب میں بچے جنوں گی؟ اب اس ایج میں میرے یہاں یعنی بیٹا ہوگا؟ یعنی تعجب خیز بات ہے نا، کیونکہ اب انہوں نے خود ہی اپنا بتایا نا، آلے تو کہ اب میرے یہاں اولاد ہوگی، بچہ ہوگا، وانا اور میں عجوز ہو چکی ہوں، یعنی بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا اور یہ کون؟ میرے شوہر، بالی یعنی بال کہتے ہیں، باعین لام بال یعنی شوہر، اور لام ذلی تو میرے شوہر کیا ہے؟ شیخ ہو چکے ہیں، یعنی بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ کیا اب میں بچہ جنوں گی؟ حالانکہ میں بڑھیا ہوں، ٹھیک ہے، میں عجوز ہوں، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے شک یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، عجیب کی اتعجبینا یعنی تعجب خیز بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا یہ کہنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبینا، کیا تم تعجب کرتی ہو؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت، بے شک اللہ قابل تعریف نہایت بزرگی والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رحمتیں برکتیں کہاں رکھی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام پر بھی، ان کے گھر والوں پر بھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکت پہ کون سی تعجب کی بات ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، یعنی تم لوگوں پر بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام پر بھی ہے، ان کے تمام اہل بیت پر بھی ہے، ان کے سب گھر والے، بیوی گھر والوں میں سب سے پہلے ہوتی ہے تو گھر والوں پر بھی ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ یعنی حمید ہے اور مجید بھی ہے، یعنی بزرگی بھی اسی کے لیے ہے، تعریف بھی اسی کے لیے ہے، وہ اپنی ذات میں تعریف کیا ہوا ہے، اپنی ذات میں وہ ایسی بزرگی رکھتا ہے، ایسا بزرگ ہے، ایسی یعنی عظمت ہے کہ جس کو کوئی تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ آیت نمبر 69 میں جب پڑھا تھا تو وہاں آپ نے دیکھا کہ جو فرشتے آئے تھے، تشریف لائے تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا سلامن، پڑھا تھا نا ہم نے۔ اور اب یہاں آپ دیکھیں آیت نمبر 73 میں کیا کہا؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم۔ غور کیجئے کہ یہاں علیکم کے ساتھ جملہ مکمل ہو گیا، جیسے ہم بھی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب آپ اگر غور کریں گے تو یہاں جملہ کیا ہوا؟ کمپلیٹ ہو گیا، اور سلام کے اتنے ہی الفاظ قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں، اس کے آگے نہیں ملتے۔ اب قرآن مجید کی دوسری آیات سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہاں گئے تھے جب فرشتے آئے تھے؟ تو اپنے اہل کے پاس گئے تھے نا۔ یہاں بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ اہل بیت، ہے نا، اہل البیت۔ تو سورہ زاریات میں بھی کیا ہے؟ فراغ الی اہلہ فجاء، فراغ الی اہلہ
ٹھیک ہے، اپنے اہل کے پاس گئے تھے. تو اہل کے پاس کس لیے گئے تھے؟ مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے. تو یہاں پر بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کی جو زوجہ محترمہ تھی، ان کی بیوی سارہ، مہمانوں کی خدمت کے لیے پردے کے پیچھے ساتھ ہی کھڑی تھیں. مہمان نوازی میں ابراہیم علیہ السلام کو پوری سپورٹ کر رہی تھی، ہیلپ کر رہی تھیں. تو وہ پردے کے پیچھے وہیں پر موجود تھیں. یہاں پر ہے ویلتا یا ویلتا. تو ویل جو ہے، ویل کا لغوی معنی ہے ہلاکت. اور پڑھا ہوگا ویل جو ہے جہنم میں ایک وادی کا نام بھی ہے. قرآن مجید میں جہاں پر بھی ویل آیا ہے، جیسے ویل لکل، تو ویل یعنی خرابی ہو، بربادی ہو، بددعائیہ کلمہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بددعائیہ کلمہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اظہار حیرت و تعجب مقصود ہے. جیسے خواتین کی عموماً عادت ہوتی ہے نا کہ تعجب کے وقت ایسے الفاظ استعمال کرتی ہیں کہ ہائے وائے، مطلب اس طرح سے خواتین عموماً استعمال کرتی ہیں. تو یہاں پر بی بی سارہ نے کیا استعمال کیا؟ یا ویلتا، کہ اب یعنی یہ جو ایج ہے میری، میں خود بھی یعنی عجوز ہوں اور میرے شوہر بھی شیخ ہیں. اب یہاں پر بہت سے لوگوں نے کہا اسرائیلی روایات سے کہ بی بی سارہ کے ایج جو ہے 90 تھی اور ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے. اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بس قرآن یہ بتا رہا ہے کہ دونوں اس عمر کو پہنچ چکے تھے جس عمر میں عموماً عادتاً بچے نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اب لازمی بات ہے کہ بڑھاپے میں یہ جو الفاظ قرآن مجید کے ہیں جو بیان کر رہے ہیں کہ دونوں اس ایج کو پہنچ چکے تھے، یعنی ذوف، بڑھاپا جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ذوف کو پہنچ چکے تھے تو عادتاً ظاہر آپ کو پتا ہے کہ ضعیفی کی عمر میں بچے تو نہیں ہوتے نا. تو اب یہ تعجب خیز بات ہے کہ اللہ یا الہی، اب اس عمر میں بچے ہوں گے جبکہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، میں خود بھی بوڑھی ہوں اور پوری زندگی اولاد کی خواہش رکھی تھی، بانجھ تھی. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے یہ خوشخبری اب دی جا رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ کی بات پر یقین نہیں، یقین ہے، لیکن آپ کو پتا ہے بہت ساری چیزوں پہ آپ کو یقین ہونے کے باوجود بھی آپ تعجب اور حیرت سے جو ہے کچھ نہ کچھ الفاظ منہ سے اس طرح کا نکالتے ہیں. تو یہ واقعہ قرآن مجید میں مختلف انداز سے مختلف مقام پر بیان ہوا ہے. کہیں پر یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ماتھا ٹھوکا. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ہاں پوری بات اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان نہیں کی، بلکہ مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تاکہ لوگ آرام سے اس کو سمجھ جائیں. تو بی بی سارہ نے وہی بات کہی کہ ہائے، مطلب اس عمر میں کیا میں بچہ جنوں گی، حالانکہ میں تو یعنی ضعیف ہو چکی ہوں، ہے نا، حالت ذوف میں، اور یہ میرے شوہر بھی ضعیف ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو یعنی بے شک بڑی تعجب خیز بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. یہ سورہ زاریات ہے، آیت نمبر 29. یہاں پر آپ یہ پہلے دیکھیے گا، عقیم کہتے ہیں بانجھ کو. ٹھیک ہے، عجوزہ یہ یعنی ضعیف کو کہتے ہیں. اچھا، یہاں پر دیکھیے فرمایا بی بی سارہ کے قول کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. آپ نے فرمایا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بیوی چیختی چلاتی سامنے آئی اور پھر اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی، میں بانجھ، میں بوڑھی بھی ہوں، یعنی ضعیف بھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، تو اولاد کیسے ہوگی؟ تو یہ حضرت سارہ کا قول و فعل بالکل اسی طرح ہے جس طرح یعنی تعجب کے وقت خواتین کرتی ہیں، خواتین کی عادت ہوتی ہے. اب یہاں آپ دیکھیں تو کیا بیان ہوا، تو اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی، بس اس نے اپنا چہرہ پیٹ لیا، اس نے کہا بوڑھی بانجھ، اپنے آپ کو کیا کہا، عجوز عقیم کہا نا. اب یہاں پر اگر آپ سمجھیں تو سرتن یعنی صیحہ، چیخ، سرہ یا سرو باب نصرہ سے ہے، تو اس کی یعنی آپ اگر وہ نکالیں گے تو پتہ چلے گا کہ چیخنے کی آواز کا معنی دے گا یہ. ٹھیک ہے، باب نصرہ سے، جیسے کہتے ہیں سریر القلم. ٹھیک ہے، سریر القلم قلم کی آواز، اور سریر الباب دروازے کی آواز بھی اسی سے مشتق ہے. سرتن میں تنوین جو ہے وہ کس چیز کی ہے؟ تعظیم کی ہے. اچھا خیر، جب حضرت بی بی سارہ کو یہ خوشخبری سنائی گئی تو انہوں نے حیرت اور تعجب سے بلکہ مسرت کے جذبات سے بے اختیار چیختی ہوئی فرشتوں کی طرف آئی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ فسکت
یہ کیا ہے؟ فسکت وجہہا، وجہن آپ کو پتا ہے نا چہرے کو کہتے ہیں، سکا یا سکو سکن یہ بھی باب نصرہ سے ہے، چہرے پر زور سے ہاتھ مارنا، جیسا کہ خواتین تعجب کے وقت کرتی ہیں، یعنی تعجب سے چہرے کو پیٹ کر کہنے لگی میں تو بوڑھی ہوں، جوانی کی عمر سے بانجھ ہوں. مطلب جب بچے کو امید تھی تو اس وقت بھی میرے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی، اب جب کہ مطلب یعنی بڑھاپا طاری ہو گیا تو اب یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین نہیں تھا، بلکہ ایک حیرت انگیز طور پر جب یہ خوشخبری اس عمر میں سن رہی ہیں تو ویسے خواتین کو بچے کی خواہش مردوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ خواہش رہتی ہی ہے ہمیشہ. تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے یہ کہیں کہ نہیں ان کو یقین نہیں تھا، جیسے بہت سے لوگوں نے یہ فسکت وجہہا سے نکال لیا کہ جناب آپ ماتم کر سکتے ہیں. بھائی یہاں ماتم کی کیا بات ہے؟ خوشی کے وقت کون ماتم کرتا ہے؟ خوشخبری سنائی جا رہی ہے نا ان کو، یا ان کو کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ غم کی خبر سنائی جا رہی ہے. آپ سوچئے بیٹے کی خوشخبری، پھر بیٹے کے بعد پوتا بھی ہوگا، پوتے کی خوشخبری، تو اس وقت جو ہے اب یہاں پر ظاہر پوری بات نہیں ہے، لیکن آپ جب اس کا پورا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا نا. ابھی ہم سورہ ہود میں پڑھ رہے ہیں نا، تو جب ان کو بیٹے پوتے کی خوشخبری سنائی جا رہی تو ہم ماتم کرنے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا نا. تو بس برحال اپنی اپنے لوگوں کی کیا کریں باتیں ہیں، لیکن قرآن مجید کو آپ صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو بات بہت یعنی صاف ستھری واضح ہے، اور یہاں سے نہ کوئی سینہ کوبی کی دلیل ملتی ہے اور نہ ہی کوئی ماتم کی. سورہ ہود کی اس آیت پر آپ غور کیجئے، آیت نمبر 71 کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فبشرناہا، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. یہاں ڈائریکٹ خوشخبری کس کو دی جا رہی ہے؟ بی بی سارہ کو. سمجھ رہے ہیں؟ ان کو جو ہے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا بھی ہوگا اور پھر پوتا بھی ہوگا. یعنی ہم نے انہیں بشارت دی کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا اور اس کے بیٹے سے آگے نسل کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق ہی کے آپ کو پتا ہے کہ بیٹے ہیں. اسحاق علیہ السلام کے بیٹا کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام ہے. اچھا، بہت سے لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا تو جس بیٹے کو ذبح کیا تھا وہ بیٹا جو ہے اسحاق علیہ السلام ہے. تو وہاں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسا بیٹا، نبی بیٹا دیں گے، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے ہاں یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا بھی آئے گا یا ابراہیم علیہ السلام کا. تو یعنی نسل در نسل آگے بڑھتی رہے گی اور جو ہے یہ حضرات نبی ہوں گے. اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری ڈائریکٹ بی بی سارہ کو دی گئی. اور سورہ زاریات میں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، جس بیٹے کی بشارت دی گئی ابراہیم علیہ السلام کو وہ علم والا بیٹا، مطلب وہ بیٹا بھی کیسا؟ علم والا، یعنی نبی ہوگا وہ. اور انہوں نے اسے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت علم والے لڑکے کی بیٹے کی خوشخبری دی. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہاں پر خصوصاً ان کی زوجہ محترمہ بیوی کو خوشخبری دینے اور ان سے گفتگو کرنے کا ذکر کیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک بیٹا بی بی ہاجرہ سے پہلے سے موجود تھے جن کو ہم اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، وہ تھے، لیکن بی بی سارہ ابھی تک بے اولاد تھی. اور اولاد ایسی چیز ہے کہ اگر ایک بیٹا موجود ہو اور دوسرا ہو پھر بھی بہت خوشی ہوتی ہے، بلکہ دو موجود ہو تیسرے کی بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. اب جس کے ہو ہی نہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی خواہش کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اس میں ایک اولاد بھی ہے کہ اولاد کی خواہش بھی کبھی ختم نہیں ہوتی. جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی نا ان کی شادی کی بھی خواہش رہتی ہے انسان کے اندر کہ ہو جائے. 50 سال کی عمر میں بھی انسان چاہتا ہے میری شادی ہو جائے. تو خیر بہرحال تو ان کی خواہش تھی، ایسی بات نہیں کہ خواہش نہیں تھی. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ بیٹا تو ویسے بھی اچھا لگتا ہے، ایک عام بات ہے کہ بیٹا کس کو نہیں اچھا لگتا، اولاد کس کو نہیں اچھی لگتی. اولاد میں ویسے یاد رکھیں کہ بیٹا بیٹی دونوں شامل ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکے کو اولاد کہتے ہیں اور بیٹی کو مطلب بچہ کہتے ہیں. بہت سے لوگوں میں نے کچھ ایسا اندازہ لگایا ہے کہ اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی. خیر بہرحال تو اولاد میں بہرحال دونوں شامل ہیں، بیٹا بیٹی دونوں شامل ہیں. اب جب علم والے بچے کی بشارت دی گئی تو اب آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایسا بیٹا جو علم والا ہوگا، جو نبی ہوگا،
تو اس کی خوشخبری کی کیا انتہا ہوگی، یعنی ایسا بیٹا، اور صرف بیٹے کی بشارت نہیں دی گئی کہ بیٹا ہوگا، بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے بعد یعنی وہ بیٹا بڑا بھی ہوگا، جوان بھی ہوگا، پھر اس کی شادی بھی ہوگی، پھر اس کے یہاں بھی بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے، من وراء اسحاق، دیکھیے یعقوب، اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ ان کے بعد یعنی اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام بھی ہوں گے۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ کیسی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، اور یہ خوشخبری دے کون رہا ہے؟ ویسے تو بظاہر فرشتے دے رہے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ ہم نے خوشخبری دی ان کو۔ یہ خوشخبری کس نے دی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دی۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کا کام تو صرف پہنچانا تھا، اصل خوشخبری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، جو کسی صورت غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ فبشرناہا، یہ ہا ضمیر کس کی طرف ہے؟ حضرت بی بی سارہ کی طرف ہے، کہ اللہ نے فرمایا تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ تو وہ اللہ نے فرمایا کہ فضحکت، فسو کیا ہوا؟ وہ ہنس پڑی۔ کیوں ہنس پڑی تھی؟ کیونکہ ظاہر ہے ان دونوں بزرگوں نے فرشتوں کو کیا سمجھا تھا کہ شاید کسی دشمنی کی وجہ سے آئے ہیں، یہ ہماری مہمان نوازی کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اس خوشخبری کی بات کو سنا تو ہنسنے لگ گئی، ہنس پڑی، فضحکت، ہنس پڑی۔ تو یعنی ہم تو ان کو سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی ڈاکو ہیں، یا یہ کہ پتہ نہیں کسی دشمنی کی وجہ سے آئے ہیں، دشمن ہیں، لیکن یہ تو فرشتے ہیں۔ لیکن فرشتوں کی آمد بھی کیا ہے؟ خطرے سے خالی تو نہیں ہے۔ جب یہ آتے ہیں تو ظاہر ہے پھر بستیاں الٹ دی جاتی ہیں، تو اللہ نے اس سے بھی حفاظت فرمائی کہ وہ تو بشارت دینے آئے ہیں بیٹے اور پوتے کی، تو اس پر ظاہر ہے خوشی پر مزید خوشی۔ اچھا، یہاں سے آپ دیکھیں اور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک شبے کا بھی ازالہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو ذبح کیا تھا تو وہ ذبح جو ہے اسحاق علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ یہاں پر سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ اسحاق علیہ السلام کو نہیں ذبح کیا گیا تھا، بلکہ کس کو کیا گیا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے وہ جو ذبیح کہلاتے ہیں، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کے ہاں تو بیٹا ہونا تھا۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، تو اب یہ کہ اللہ کی جو باتیں ہیں وہ غلط تو نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں کسی قسم کی وعدہ خلافی یعنی تصور میں بھی نہیں لائی جا سکتی۔ تو لہٰذا آپ یہ جان لیں کہ یہ ممکن نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کے ذبح کر دینے کا حکم دیا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات یقینی طور پر واضح ہو گئی کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہے، ٹھیک ہے، جو ذبیح کہلاتے ہیں نا، انہی کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور آپ کو اس سے کافی تشفی بھی ہو جائے گی، اور یہ دلیل بالکل یعنی قطعی طور پر صحیح بھی ہے قرآن مجید کے بیان کے مطابق۔ خیر، جب یہ بشارت سنی تو لازمی بات ہے کہ یہ تعجب خیز بات تو تھی کہ میں خود یعنی ضعیفہ ہوں، میرے شوہر ضعیف ہیں، شیخ ہیں، تو یہ تو بہت ہی یعنی تعجب خیز عجیب بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ جوانی میں بھی میں یعنی اس صلاحیت سے محروم تھی کہ یعنی جیسے اللہ نے کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھی کہ اس کے ہاں اولاد ہو، تو یہ کوئی ایسی اللہ نے بیماری رکھ دی ہے نا، یا کوئی ایسا علاج ہے جو نہیں ہو سکا، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیتے ہیں، کسی کو بیٹی دیتے ہیں، کسی کو دونوں دیتے ہیں، کسی کو دونوں نہیں دیتے، ٹھیک ہے، کسی کو بڑھاپے میں دے دیتے ہیں، کسی کو علاج کے بعد دے دیتے ہیں، کسی کو علاج کے بعد بھی نہیں دیتے، تو کسی کو بہت سارے دے دیتے ہیں، کسی کو ایک بھی نہیں دیتے۔ مطلب یہ اللہ کی شان، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو بہرحال اب وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو عجوزن ہوں، بوڑھی ہوں، ہے نا، ضعیفہ ہوں، اور قرآن میں دوسری جگہ سورہ ذاریات میں فرمایا عجوزن عقیم، یعنی میں تو بانجھ بھی ہوں۔ بانجھ آپ جانتے ہیں نا، جس کے یہاں بچے نہ ہو سکیں، کوئی بیماری اس کو ہو، تو میں تو یعنی بوڑھی بھی ہوں، بانجھ بھی ہوں۔ اب یعنی ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو یعنی بہت ہی زیادہ تعجب خیز عجیب بات ہے۔ اس عمر میں، اس ذوف میں بچے کی ولادت، بچے کی پیدائش، بچے کی آمد بہت ہی تعجب خیز بات ہے۔
اور میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ ویل کا لغوی معنی ہلاکت ہے، لیکن یہاں یہ سمجھیے کہ یہاں اس سے مراد اپنے لیے بد دعا کرنا نہیں ہے، محض اظہار حیرت و تعجب مقصود ہے، جو عموماً خواتین اظہار تعجب کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ایسے کیا جو عوام الناس خواتین ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب و عجیب الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ بڑھاپے میں بچے کی پیدائش اگرچہ ناممکن تو نہیں ہے، لیکن یہ تو بات ہے کہ تعجب خیز تو ضرور ہے، اور ان کا حیرت زدہ ہو کر رہ جانا بالکل قدرتی بات ہے۔ اب فرشتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، قالو، فرشتوں نے کہا، یہ کم از کم 3 تو تھے ہی، ٹھیک ہے، اور 3 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ اتعجبینا، یہ خاص خطاب کس سے ہے؟ یہ بی بی سارہ سے ہی ہے۔ دیکھیے اتعجبینا یہ الفاظ بتا رہے ہیں، مطلب فرشتوں نے کہا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے یعنی جو حکم اور اس کی باتوں پر کیا آپ تعجب کر رہی ہیں؟ یعنی اللہ کی باتیں تعجب خیز اگرچہ بھی ہوں، لیکن تعجب کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کی رحمت اتنی بے پایا اور وسیع ہے کہ اس کے سامنے سارے تعجب اور ساری حیرتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ فرشتوں نے حضرت بی بی سارہ کی توجہ اللہ کی قدرت الہی کی طرف مبذول کرائی اور ان کو بتایا، لازمی بات ہے وہ یقین کرنے والے لوگ تھے، تو بہرحال یقین اور فرد مسرت سے جو ہے بزرگ و برتر اللہ جو حمید و مجید ہے، تو اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا کریں، وہ بڑی شان والا ہے، وہ بڑی بزرگی والا ہے، وہ تمام بزرگوں کی بزرگی وہاں پر جہاں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں اس کی بزرگی یعنی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ حمید و مجید ہے۔ تو اللہ کے نبی کی جو زوجہ محترمہ ہے، آپ جیسے اردو میں بیگم صاحبہ کہتے ہیں، تو بتایا فرشتوں نے کہ رحمت بھی ہے نبی کے گھر والوں پر اور برکتیں بھی ہیں، سلامتی بھی ہے۔ سلام تو پہلے ہی کہہ دیا تھا جیسے تشریف لائے تھے، اور یہ سب اہل بیت ہیں۔ دیکھیں کیا ہے، اہل البیت، بیت گھر کو کہتے ہیں، اہل گھر والوں کو کہتے ہیں۔ اب یہ حضرت بی بی سارہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، تو یہ ان کے گھر والی ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے نا۔ ابھی تو یہی ان دونوں ہی سے باتیں ہو رہی ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیگم صاحبہ سے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بیگم صاحبہ اہل بیت ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیاں جو ہیں، کیا وہ اہل بیت نہیں ہیں؟ سوچئے، یقیناً بچے بھی ہیں، بچے بھی گھر والے ہوتے ہیں، لیکن بیوی بھی گھر والی ہوتی ہے، بیوی کو آپ مائنس نہیں کر سکتے۔ تو فرشتوں نے کہا تعجب نہ کیجیے، وہ تو اللہ کا امر تو ایسا ہے کہ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، تو پھر یہ کہ بڑھاپے میں بچہ عطا کرنا اس کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ جب اللہ کے امر کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں تو تعجب کیسا؟ اور پھر اس گھر میں شروع سے اللہ کی رحمت و برکت کے جو معجزے ظاہر ہوتے رہے ہیں، مثلا آگ کا گلزار ہونا، اسماعیل علیہ السلام کا ذبح سے محفوظ رہنا، مصر کے اس ظالم جبار بادشاہ سے حضرت بی بی سارہ کی عزت کی حفاظت کرنا، یہ سارا کچھ یعنی آپ کہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد تو اللہ کے حکم سے کسی بھی ناممکن کام کے ہو جانے پر تعجب ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک چیز یہاں پر غور کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر جو کچھ بھی بات چیت ہو رہی ہے کس سے ہو رہی ہے؟ فرشتوں کی بات چیت کس سے ہو رہی ہے؟ حضرت بی بی سارہ سے ہی ہو رہی ہے نا۔ تو اس وقت فرشتوں کی مخاطب صرف اکیلی حضرت بی بی سارہ تھیں، ان کے لیے فرشتوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان میں سے 2 الفاظ خاص طور پر آپ غور کریں تو قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اکیلی خاتون کو کیا کہا؟ علیکم، جمع مذکر حاضر کے لفظ سے خطاب کیا ہے، حالانکہ وہ مؤنث تھی۔ اور دوسرا بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہا ان کو اہل البیت کہہ کر خطاب کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ یعنی آدمی کے اہل بیت گھر والے اس کی بیوی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ سلام اور رحمت اور برکت کہتے وقت عورتوں کو بھی مذکر کے صیغے سے مخاطب کیا جاتا ہے اور مخاطب کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر آیات پر غور کریں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے
کہ ان کی شان بھی یہاں پر بیان کی گئی ہے. ایک طرح سے آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی شان یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آپ کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے، تو آپ جیسی مومنہ خاتون، آپ جیسی ایک مومنہ اس پر تعجب کریں، یہ آپ کے شایان شان ہی نہیں ہے. من امر اللہ کے امر پر تعجب کرنا آپ جیسی خاتون کے لیے تو یہ تعجب خیز ہے ہی نہیں. فرشتوں نے مطلب ایک طرح سے ان کی تعریف بھی کی. اور اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان والوں کو یہاں پر ایک ڈھارس بھی بندھائی جا رہی ہے، ان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہی ہو جائے، آپ کسی بھی حال کو پہنچ جائیں، لیکن آپ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید اور مایوس نہ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی جو امید کے پھولوں کے جو گلشن ہیں کبھی بھی آباد کر سکتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی ایمان والوں کو کسی بھی حال میں، کسی بھی وقت میں نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ اللہ سے امیدیں لگائیں اور دعا مانگتے رہیں. کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو آپ کے جھولی میں ڈال دیں گے، اور آپ کی دعاؤں کا مانگنا کبھی بھی خالی نہیں جائے گا. تو اس لیے قرآن نے ہی بیان کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر. یعنی مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، اور مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت پر ایسا نہیں ہوتا کہ بھروسہ نہ کریں. بھروسہ کرتے ہیں، وہ ہمیشہ امید لگائے رکھتے ہیں کہ میرا مالک جب چاہے گا میرا کام بنا دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں امید رکھنے والوں میں کرے اور ہماری امیدوں کو بار آور کرے. آمین.